بولا کرو. وہ سنیو، اب اگر تم نے نہیں درود کی دفعہ بولنا تو مجھے یہ بتا بولنا کس نے؟ درود تو آیا تمہارے حصے میں یار. اذان سے پہلے تم پڑھ رہے ہو، اذان کے بعد تم پڑھ رہے ہو، جمعے میں تم پڑھ رہے ہو، جمعے کے بعد تم پڑھ رہے ہو. گوشہ درود تمہارے پاس ہے، درود کی محفلیں تمہارے پاس ہے. تو اگر تم نے نہیں پڑھنا حضرت تو پھر مجھے یہ بتاؤ پھر پڑھنا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے. اور میں اللہ حضرت جی دل کرتا ہے کوئی آکھے وارث شاہ نوں قبراں وچوں بول، اج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورقہ تھول ہے. لیکن سانوں کو دسو تھولیے کتے جا کے، کوئی جگہ بھی تو دسو نا جتھے تھولی. تو درود ہی نہیں پڑھتے ہے، کی تقریر کری ہے دل نہیں. اب تو گزر گیا جی وقت جی، اب تربیت کرنے دیں مجھے تھوڑی ان کی. وقت گزر گیا، گل ویلے دی پھل موسم دا ان تے وقت لنگ گیا نا. میں نے ایک دفعہ پڑھا ہے، میں نے پھر پڑھا ہے، انہوں نے پھر کوئی نہیں پڑھا ہے. پھر تیجی بار چلو میں کو تھوڑا جا کیا تو پھر کو کوئی پہ نہیں. پتر یہ تو نہیں بات ہوئی، یہ تو نہ کو بات ہوئی ہے. میں اب آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس چیز کا محتاج ہو گیا ہے کہ کوئی نعت خاں جو ہے نا وہ کوئی نعت خاں اگر بیٹھے تو میری بات کا غصہ نہ کرنا، میں کوئی نعت کی مخالفت نہیں کرنا، میں ایک حقیقت بیان کرنا. آپ کے خیال میں نبی علیہ السلام کا نام مبارک اب اس بات کا محتاج ہے کہ کوئی اس طرح لے گا نام تو پھر تسی یہ لوگے نہیں؟ تمہارا مزاج یہ ہوگا، لیکن ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. ایمان کہتا ہے میرا مزاج یہ ہے کہ ان کا نام آئے تو جھوم اٹھو. ان کا نام نہیں ہے محتاج ہے. اور یہ کتابوں میں لکھا ہے، شفا شریف میں قاضی ایاز فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب صحابہ کے سامنے حضور نبی علیہ السلام کا نام مبارک لیا جاتا تھا تو اس طرح جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں. یہ بڑا معروف ہے جی کہ اگر کسی کے وجود کا کوئی حصہ سن ہو جائے نا، سو جائے، بڑا معروف ہے یہ کہ جی اس کو سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا وہ اس کا نام لے تو ایسا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہ فارمولا آپ پہ کام نہیں کرے گا. کیوں بلا؟ کیونکہ آج تک ہم فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. آپ پہ یہ فارمولا کارگر نہیں ہوگا کیونکہ ہم سے آج تک نہیں فیصلہ ہوا کہ ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے ہے. آپ پہ یہ کارگر نہیں ہوگا. لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے تو آپ کا پاؤں سن ہو گیا. کسی نے کہا ابن عمر سب سے زیادہ جس سے محبت ہے نا اس کا نام لو ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے اسی وقت نعرہ مار دیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسی وقت نعرہ مارا. آپ سے ہم سے نہیں ہوگا کیونکہ ہم آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے ہمیں سب سے زیادہ محبت ہے کس سے. ہم سے نہیں ہوگا. ہمارے پاس دعوے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے دعووں کو سچا کرنے کے لیے عمل نہیں کوئی بھی ہے. مثلا اب آپ نے مجھے تنگ کیا، میں ذرا اب آپ کو تنگ کرنے لگا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، غصہ تو نہیں کرو گے میری گلوں تو کر بھی لو کر بھی لو مینو کی لگے. یہ آپ کو پتہ ہے جیسے حضرت جی یہ ربیع الاول شریف آتا ہے پھر یہ اپنے ساتھ ایک شادیوں کا سیزن بھی لے کے آتا ہے ڈھیروں ڈھیر. اب یہ جا کے پتہ کب تھمے گا سلسلہ؟ اب یہ جا کے تھمے گا مارچ میں، مارچ اپریل میں تھم جائے گا. مئی جون جولائی اگست اس میں سپٹمبر یہ. لیکن جیسے پھر اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ پھر ٹکا کے چلے گا. میں اب آپ سے ایک سوال کرنے لگا ہوں. ظاہر ہے فیصل آباد ایک امیر سٹی ہے کا بھی مزاج سیالکوٹ کی طرح ہے، سیالکوٹ کا بھی فیصل آباد کی طرح، دونوں امیر شہر ہیں، انڈسٹریل ایریے ہیں، نخرے ہیں دونوں میں بڑے زیادہ، بڑی بڑی مہنگی شادیاں ہوتی ہیں دونوں شہروں میں. ادھر اچھے خاصے پیسے خرچ کیے جاتے ہیں شادیوں پہ. ٹھیک ہے، بڑی نمود و نمائش ہوتی ہے. یتیم ساڈے کو مانگ لے تو ہے کھ نہیں، یتیم ساڈے کو مانگ لے تو ہے کھ نہیں. انہیں کئی ہزار کا ڈرون ہی لوا چڑنا. یتیم مانگ لے غریب مانگ لے پھر کوئی نہیں، انہیں کئی ہزار کا ڈرون ہی لوا چڑنا. تو ظاہر ہے جی آپ کو شادی پہ کارڈ بھی آتے ہوں گے، آتے ہیں نا. اگر آپ نے شادی کارڈ نہیں پڑھا تو پھر جا کے غور سے دوبارہ پڑھ دیجیے گا اس کو. شادی کارڈ پہ کہیں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، نہیں نا لکھا ہوتا.
وہ جو پیڑا سا ٹروزر اور شرٹ آپ نے مسجد کے لیے رکھا ہوا ہے، اگر آپ شادی پہ پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں؟ وہ جو آپ نے وہ پیڑا سا ٹروزر شرٹ رکھا ہوا ہے مسجد کے لیے، اگر آپ کبھی شادی پہ پہن کے چلے جائیں کوئی نکالے گا تو نہیں؟ کیونکہ لکھا ہی نہیں کہیں بھی کہ نئے کپڑے پہن کے آنا، لیکن آپ کبھی نہیں پہن کے جاؤ۔ سس گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا، وہ اسی اللہ دے گھر نہیں رکھے ہے۔ سالے گھر ٹروزر پا کے نہیں جانا، وہ اسی اللہ دے گھر نہیں رکھے ہے۔ سالی وال نہیں کدی ٹروزر پا کے جانا، وہ اسی اللہ واسطے رکھے ہے، وہ اللہ دے گھر پا کے آنا، وہ اسی اللہ دے گھر پا کے آنا ہوندا ہے۔ صاحب آئے نہیں جان دی دار سنن دا فائدہ۔ ماشاء تو وہ نہیں لکھا ہوتا، پینٹ کوٹ پہن کے آنا لکھا ہوتا ہے، نواں سواندے ہو تسی، اللہ پچھلے سال والا پیا ہوندا ہے، نواں سواندے ہو تسی، ٹھیک ہے جی۔ نہا کے آنا، حجامت بنوا کے آنا، شیو کروا کے آنا، خط کٹوا کے آنا، نہا کے آنا، فیشل کروا کے آنا، کریم لگا کے آنا، پرفیوم لگا کے آنا، نئے جوتے پہن کے آنا، نئے نہیں ہے تو جو پرانے ہیں ان کو پالش کر کے آنا، لکھا تو نہیں ہوتا کہیں؟ سارا کچھ کر کے جاندے ہو نا۔ لیکن حضرت جی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں آنا، میرے محبوب کی محفل میں آنا تو سر ڈھانپ کے آنا۔ ویکھ لو کنیاں سینا سے ٹوپیاں، ویکھ لو ہمارے پاس دعوے ہیں، لیکن اپنے دعووں کو سچ کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں ہے۔ اور میں آپ سے پوچھوں گا بھائی جی انہیں ٹوپی بھاری ہو گئی ہے، اپنے سارے کام تانوں یاد نہیں حضرت، اپنے سارے کام تانوں یاد نہیں حضرت، نہیں یاد تے اللہ تے اللہ دے رسول دے احکامات نہیں یاد حضرت، نہیں یاد، نہیں یاد۔ اللہ پتہ ہے حضرت جی صحابہ علیہم الرضوان کا مزاج کیا تھا اس حوالے سے؟ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں دو تین باتیں، یہ تفسیر روح البیان میں شیخ نے لکھا، آپ نے فرمایا دو صحابی تھے تو دونوں نے کہیں نہ کہیں سفر پہ نکلے، تو دونوں نے ایک ندی پار کر کے جانا تھا۔ جب وہ ندی آئی نا، ایک صحابی تو ندی میں اتر گئے، ندی پار بھی کر گئے، جب پار کر گئے نا تو جا کے دائیں بائیں دیکھا تو بیلی کوئی نہیں، تو وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہ جو دوسرے صحابی تھے نا دوست ان کے، وہ اسی کنارے پہ کھڑے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ شاید یہ پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں، تو وہ آواز دے کے کہتے ہیں حضرت پانی میں اتر آئیں، پانی گہرا نہیں ہے۔ تو یہ آگے سے کہنے لگے مجھے بھی پتہ ہے پانی گہرا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر پانی میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو کہتے ہیں میں ایک دن نا اپنے محبوب علیہ السلام کی نوکری میں بھی اس ندی سے گزرا تھا، صرف کھڑا سوچ رہا ہوں کہ قدمین شریفین میں سے میرے محبوب نے پہلے کون سا قدم رکھا تھا، میں بھی وہی رکھوں گا۔ نہیں پتہ، اس طرح نہ کرو حضرت جی، اس طرح نہ کرو حضرت، اس طرح نہ کرو حضرت، یہ وفائی ہے حضرت جی، یہ بے وفائی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری ایک اور بات ہے، یہ جو آپ کی محافل ہوتی ہیں نا، یہ آپ قطع نہ سمجھیں کہ صرف آپ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کو کیا پتا کس کس ملک کا جاسوس بیٹھا ہوا ہے حضرت، بیٹھتے ہیں حضرت، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہم سکے نعرے مار رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، بلکہ حضرت جی وہ تو تب بھی کرتے تھے جب حکومتیں ہماری تھی۔ آپ کو یاد ہے جب یہود و نصارہ نے سازش کی اور انہوں نے حضرت حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں سے آپ کی جسمیت طاہرہ کو چرانے کی کوشش کی تھی حضرت، یہ اس دور کی بات ہے جب ہم غالب تھے، جب حکومت ہماری تھی حضرت، تب انہوں نے چرانے کی کوشش کی، تب نہیں باز آئے، تو اب تو حضرت جی حکومتیں ہی ان کی ہیں، تو آپ کے خیال میں وہ باز آ گئے ہیں؟ وہ کام کر رہے ہیں آپ کے خلاف، وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے کوئی، وہ کام کر رہے ہیں۔ مثلا میں ایک کام صرف ان کا بتا دیتا ہوں آپ کو، صرف ایک کام، یہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ نہیں ہے،
جس گھر میں کتا اور تصویر ہوگی وہاں رحمت کا فرشتہ. انہوں نے پڑھا کہ اچھا نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جس گھر میں تصویر اور کتا ہوگا وہ رحمت کا فرشتہ نہیں جائے گا. پھر کوئی اس طرح کا کام کرو کہ کوئی مانے نہ مانے، کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی اس طرح کا طریقہ اختیار کرو ہر گھر میں تصویر جائے تاکہ رحمت کا فرشتہ کسی گھر میں نہ جائے. ٹھیک ہے جی. اب پھر ان تصویر کس طرح پہنچائیے؟ آپ حضرت جی صابن بھی خرید کے لائے نا تو اس کے اوپر بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ شیمپو بھی خرید کے لائے نا تو اس کی بوٹل پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. آپ حضرت جی پیمپر کا پیکٹ خرید کے لائیں تو اس پہ بھی لڑکی کی تصویر بنی ہوئی ہے. کام کر دینے پہ ایک کار حضرت انہوں نے تصویر واڑی ہے. حضرت جی وکری بات ہے، ہم کبھی بولے ہی نہیں ہے. اور بھائی میں نے تو صابن سے منہ دھونا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی تم؟ بھائی میں نے تو شیمپو سے سر دھونا ہے، تم نے اس پہ لڑکی کی تصویر کیوں بنا دی؟ بھائی میں نے تو اپنے بچے کو پیمپر پہنانا ہے، اس پہ لڑکی کی تصویر بنانے کا کیا تک ہو گیا؟ کیونکہ انہوں نے پڑھا کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہ رحمت کا فرشتہ. اس لیے تو بے سکونی ہے ہمارے گھروں میں. کیا آپ علماء کے پاس بار بار نہیں آ رہے جی تین پراواں لیکن سلوک کوئی نہیں؟ کہ نہیں آ رہے تم؟ بجائے رحمت خط اٹھ گئی رحمت. ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی جی. قرآن ہم نے چھوڑ دیا، ذکر ہم نے چھوڑ دیا، درود ہم نے چھوڑ دیا. میں پھر آپ سے ایک سوال کرنے لگا، سب کو جواب آتا ہے لیکن میں اتنا ضرور کروں گا کہ کسی سے یہ نہیں کہوں گا کہ جی اٹھ کے جواب دو، بس اتنا کہوں گا دل میں جواب دینا ضرور. 11:10 ہو گئے. جیسے یہ اذان مغرب ہوئی تھی آپ کا اسلامک کیلنڈر بدل گیا تھا. 12 بجے حضرت آپ کا انگلش دن بھی بدل جائے گا، 21 شروع ہو جائے گی حضرت. اس کا مطلب آج کا دن تو گیا بیٹھا. جواب دینا جی سب نے اپنا اپنا. صبح سے لے کر اب تک کتنی بار فیس بک کھول کے دیکھی ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا. صبح سے لے کر اب تک جب سے اٹھے ہو اب تک کتنی بار واٹس ایپ کھول کے چیک کیا؟ صبح سے لے کر اب تک کتنی بار یوٹیوب کو کھول کے دیکھا ہے؟ اگر کسی کا انسٹاگرام پہ بھی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو صبح سے لے کر اب تک کتنی بار انسٹاگرام کھول کے چیک کیا ہے؟ سب کو اپنا اپنا جواب آتا ہے نا؟ اب میرے ایک اور سوال کا بھی جواب دو. صبح سے لے کر اب تک قرآن پاک کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ اس بات کا ہے حضرت، دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے سب کچھ نہیں چھوڑا، آپ نے صرف قرآن چھوڑا ہے. دکھ اس بات کا ہے. یہاں تو قوم سارا کچھ چھڑ دی، اسی بھی چلو کیا کہ دل میں تسلی دے لیندے. قوم نے سارا کچھ چھوڑ دیا لیکن نہیں ہے. فیس بک نہیں چھوڑی، سورہ یاسین چھوڑی ہے. واٹس ایپ نہیں چھوڑی، سورہ رحمان چھوڑی ہے. انسٹاگرام نہیں چھوڑی ہے، سورہ مزمل چھوڑی ہے. موبائل نہیں چھوڑا ہم نے، قرآن چھوڑا ہے. اللہ پتر فیس بک نو انج رکھ لو لتاں اتے کر لو سر تھل، کچھ نہیں دے گی تمہیں فیس بک. لیکن کسی پنجابی شاعر نے کمال کہا تھا، اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے. اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے، جو اس نو پڑھ کے عمل کماوے سدھا ہی جنت جاوے. چھوڑا ہم نے. فرشتے اب بھی حضرت جی صبح اترتے ہیں، وہ تلاش کرتے ہیں ان گھروں کو جہاں کبھی قرآن پڑھا جاتا تھا. وہ تلاش کرتے ہیں کسی گھر سے پھر سورہ یاسین کی آواز آئے، کسی گھر سے پھر سورہ رحمان کی آواز. گھراں دے گھر ستے نے حضرت، بابے سوئے ہیں، مائیاں سوئی ہیں، جوان سوئے ہیں، لڑکیاں سوئی ہیں، لڑکے سوئے ہیں سارے حضرت. اللہ میں اسپیشل تم نوجوانوں کے لیے بڑے پریشان ہو تم سارے کے ساتھ، اور پریشان صرف اس لیے کہ ہم نے حضور کا در رحمت چھوڑ دیا ہے. جو نبی علیہ السلام تمہیں دے کے گئے تمہیں تو پریشان ہونا ہی نہیں چاہیے تھا حضرت. حضور نبی علیہ السلام کی حدیث پاک مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، نبی علیہ السلام فرماتے اس دن کے سارے کام اس کے اللہ کے ذمہ ہیں. اب بھائی مجھے بتاؤ، جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کوئی روک سکتا ہے؟ اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ تو پھر کیوں سورہ یاسین نہیں پڑھ رہے؟ تم کیوں دھکے کھا رہے؟
کیوں دھکے کھا رہے ہو حضرت؟ کھولو. یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نا ایک باپ اور بیٹا ہے. آپ نے دیکھا ہے باپ اور بیٹے کی شکل ملتی ہے، کہیں زیادہ ملتی ہے، کہیں کم ملتی ہے، کہیں کہیں ایسے دیکھنے کو ملتا ہے کہ خوب بخو دونوں ایک جیسے ہی ہوتے. وہاں بھی کچھ ایسی طرح تھا، خوب بخو دونوں ایک تھے. فرق اتنا تھا باپ بوڑھا ہو چکا تھا، بیٹا جوان تھا. باپ کی داڑھی سفید ہو چکی تھی، بیٹے کی کالی تھی. باپ کی جلد پہ بڑھاپے کے اثرات نمودار ہو چکے تھے، بیٹے کی جلد جوان تھی ابھی، شکل ایک بار دونوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے بڑے باپ اور بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی شکل تم دونوں باپ بیٹے کی ملتی میں نے کبھی تک نہیں دیکھا آج تک. وہ باپ عرض کرتا ہے امیر المومنین اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا. آپ نے فرمایا سنا پھر. اور عرض کرتا ہے میں ایک تاجر ہوں. تاجر جب یہ بچہ پیدا ہونے والا تھا نا بھی ماں کے پیٹ میں تھا، دنیا میں نہیں آیا، مال تجارت بالکل تیار تھا، نہ لے کے جاتا تو بہت زیادہ نقصان ہوتا، مجبوراً مجھے نکلنا پڑا. جب میں نکلا نا تو میری بیوی اس کی ماں مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تو آپ کی دنیا میں جو آنے والی اولاد اس وقت میرے پیٹ میں پل رہی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو عرض کرتا امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی کو کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. تو میں کیا کہ چلا گیا. کچھ جب واپسی ہوئی تو دل میں تھا پتہ نہیں بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے، بیٹا ہوگا تو یہ کروں گا، بیٹی ہوگی تو یہ کروں گا. لیکن جب گھر آیا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر کو تالا لگا. میں نے ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، وہ باہر آیا. میں نے پوچھا میری بیوی کدھر گئی؟ اس نے کہا جب بچے کی ولادت کا وقت قریب آیا نا درد ذائقہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور بچے کے دنیا میں آنے سے پہلے انتقال کر گئی. ہم نے تیری بیوی کو فلاں قبرستان میں دفنایا. ایک شخص میرے ساتھ گیا، قبر کی نشاندہی کی، میں نے اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کی، گھر آ گیا. جب رات کو اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو میرا دل چاہا میں پھر قبرستان جاؤں اور جا کے اپنی بیوی کے لیے پھر دعا کروں. اب آپ کو پتہ ہے جی قبرستان تو ڈر کے مارے لوگ دن کو نہیں جاتے ہیں، رات کو جانا غصوں کا کام تھا، لیکن قدرت کھینچ رہی تھی. عرض کرتا امیر المومنین میں قبرستان گیا. جب اپنی بیوی کی قبر پہ پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کی قبر سے شعلہ روشن ہے، آگ نکل رہی ہے. میں بڑا حیران ہوا. یہ صوم و صلات کی بڑی پابند تھی، پردے والی تھی، اخلاق بڑا اچھا تھا، میری بڑی خدمت گزار تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ میں دیکھوں گا قبر کھول کے. عرض کرتا امیر المومنین میں نے قبر کھودنا شروع کی، ساری مٹی نکالی، قبر میں اترا. جب قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میری بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے. یہ بچہ جس کو دیکھ کے آپ حیران ہو رہے ہیں یہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا یہ بچہ کون ہے؟ میں نے اس بچے کو قبر سے نکالا اور باہر آ گیا. جب باہر آیا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے بندے آ. تو دروازے تے کھلو کے آکھیا سی کہ میں اپنی دنیا چاہن والی اولاد نو والے کرنا وا اللہ دے. تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے. ہمارے حوالے کر کے گیا تھا، تجھے زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی. ہیں یا رسول یہ لو جی تو ہی رہ گئے. چلو خیر ہوں، چلو جی ٹھیک ہو گیا. وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو سورہ یاسین پڑھے گا اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے. کھولو اپنے گھروں میں، تھک جو گے زور لا لا کے کھ نہیں دینا، نہ پٹھا سیدھا زور لاؤ، تھک جو گے اور تھک گئے ہیں ماشاء اللہ. زندہ باد، اللہ آپ کو سلامت رکھے ماشاء اللہ. اور تھک گئے ہیں نہیں. کھولو قرآن پاک، کھولو قرآن پاک. دیکھو نا جی وہ سرگی ہو اور قرآن ہو حضرت جی، ہائے 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 کیا لطف آئے حضرت. میرا گلا بیٹھا ہے پھر بھی میں کوشش کروں گا تھوڑی. سرگی ہو اور قرآن پاک ہو کیا لطف آئے حضرت. یاسین
قرآن ہے جی، سبحان اللہ. اور اسپیشل حضرت جتنے نوجوان بچے یہ صحابی تھے حضرت ابو موسیٰ شری رضی اللہ تعالیٰ، یہ قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے. ایک دن مسجد نبوی شریف میں بیٹھے نا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے. یہ پڑھتے رہے، محبوب علیہ السلام پیچھے کھڑے سنتے رہے. ان کو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام میرا پڑھنا سن رہے ہیں. جب یہ پڑھ کے اٹھے تو کیا دیکھتے ہیں پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو موسیٰ تو نے بڑا خوبصورت قرآن پڑھا. یہ آگے سے پتہ کیا عرض کرتے ہیں، محبوب علیہ السلام مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ سن رہے ہیں، اگر پتہ ہوتا تو میں اور سونا کر کے پڑھتا. لیکن پتر دکھ سانو پڑھنا نہیں آتا. دکھ کی بلا جی ہے کہ سانو پڑھنا نہیں. اللہ اکبر. دکھ یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا. پتر سکھو بچے ہو، کاکا جی سکھو میرے پترو، چلے ہو چنڈی نہ لاندے رہ جائیو، قرآن سیکھو. کل ہی سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا. اس سال میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا ہے کہ مجھے قرآن ہی نہیں آتا تھا، سیکھا بھی نہیں. پھر اس سال میں جانا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ وہ قرآن جو نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پہ اترا، جس کی ساری رات تلاوت کی جاتی تھی. ایک دن حضور نبی علیہ السلام کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ساتھ ایک صحابی تھے. آپ نے فرمایا میرے صحابی مجھے قرآن سناؤ. اب حضرت بیٹھے ہیں، حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے. اپنے استاد کو سنانا کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا. بے شک بے شک. حضرت اس کیفیت کو سمجھیں گے، اپنے استاد کو سنانا کوئی سوکھا کام نہیں ہوتا. حضرت صحابی رسول علیہ السلام عرض کرتے ہیں محبوب علیہ السلام قرآن تو وہ ہے جو آپ کے قلب مبارک پہ اترا ہے. قرآن کریم ہم نے آپ سے سیکھا ہے، میں آپ کو قرآن کیسے سنا سکتا ہوں. آپ نے فرمایا میرے صحابی کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سنوں. پڑھو یار، پڑھو قرآن. جنوں نہیں ناندا ہاتھ جوڑ دیا جی. میرے ہاتھاں وال ویکھیو، بڑی دوروں ٹر کے آیا جی. 5ویں تقریر ہے، میں تھک گیا تھا، میرا گلا چھلکتا تھا سارے دا سارا. سکھو قرآن شریف. اللہ اکبر. سکھو قرآن شریف، سکھو قرآن شریف. سرگی ہوئے اور مسلح ہوئے اور قرآن ہوئے اور تم ہوئے، کی مزہ ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. سبحان اللہ. سرگی ہوئے، قرآن ہوئے. الرحمن علم القرآن. کھولو قرآن، کھولو قرآن. آج جا کے نا حضرت جی اینی میری ضرور منیو، میں تیرے کو ککھ نہیں منگیا، کو پیسے نہیں منگے، کوئی نہیں آکھیا میرے لیے کوارا کوکڑ پکاؤ، کوارا لیلا پکاؤ، ککھ نہیں میں آکھیا. بس اینا ضرور کہاں گا میری منیو، مینوں ٹھنڈ پے گی. اج پتر سارے اپنے گھر جا کے نا ایک باری قرآن ضرور کھولی ہوا ہے. سارے اپنے اپنے گھر جا کے اور چلے ہو، کم از کم دھوڑ ہی جھاڑ چھڑو دے. کم از کم جڑی دھوڑ دے تے پی گئی وہی جھاڑ چھڑو. پتر جی نوں کھولنا نہیں تو پھر دھوڑ ہی پینی، اور کی ہونا. کم از کم اینا ضرور کریو، جا کے قرآن شریف کھولی ہو. کھولو گے نہیں اور سکھو پتر، انہوں سکھو حضرت، انہوں سکھو حضرت، اور پھر پڑھو ویکھو پھر کی مزہ آندا ہے اس قرآن دا ہے. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد
التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. سبحان اللہ. سرگی ہوئے حضرت اور قرآن ہوئے تو نالنات مصطفیٰ ہوئے حضرت. سبحان اللہ سرگی یا ایوہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. کھولو قرآن کھولو قرآن. یہ تو پھر اقبال نے تو کیا ہی چھڑے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا ہوتا. قرآن شریف کھولو قرآن شریف کھولو حضرت اور انہوں پڑھو. یہ دیکھو ہمارے بزرگوں کی قرآن سے محبت. یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ یہ ماہ غوث اعظم رضی اللہ. کسی نے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن تلاوت کی حضرت. کم و پیش سال میں 365 قرآن پاک بنتے ہیں اور ساڈا حال ہے اسی 365 دن کدی کھول کے بھی نہیں قرآن پاک ویکھیا تبھی نہیں دیکھا. کھولو حضرت اس کو کھولو اس کو کھولو حضرت. وقت گزرتا پہ میرے بزرگوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا. میں چلو پڑھ دے آپ اسی طرح رکھیے گا جی اس کو. کمال لکھا جی آپ کیا فرماتے ہیں. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. یہ ساواں دیاری حضرت وڈن کیڑا ٹان ڈئی ہے جدے تے اسی بیٹھے ہیں پتہ نہیں کیڑے ویلے وڈ کتنا تے آپ کی فرماندے ہیں. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری لا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری ہیں. کیونکہ کالے وال مسافر ہوئے چٹیاں ڈیرے لائے ویک محمد بخشا موت سنے آئے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا. اچے ٹبے شیرہ ملے تے تھل ملے مرغائیاں چارہ نکرہ موت نے ملیاں تے فضل کریں رب سائیاں. ہاں لکھا ایک دن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے حضرت خدمت تھے جو آداب محفل ہیں. پہلے بڑے بزرگ چٹیاں داڑیاں پھر اس تو بعد پھر نوجوان پھر بچے. پہلے آپ جڑے وڈیرے سن نا چٹیاں داڑیاں نے آپ انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابیو ایک گل پوچھیے تو جواب دیو گے. بابے عرض کر دینے جی امام آپ شبیہ مصطفیٰ ہیں آپ نوجوانہ نے جنت دے سردار
آپ سواری بھی محبوب خدا دے مبارک کندھیاں دے کر دے ہیں وہ کنفرم تربیت دیکھو کس طرح ہونے لگی. آپ نے فرمایا کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے، فصل پک جاتی ہے. وہی بابے پھر دسو کسان اپنی فصل دے نال کی کرتا ہے؟ سارے بابے آگے سرس کرنے لگے امام صاحب فصل پک گئی ہے، وہ کاٹ لیتا ہے. فرمایا بھائی بابے وہ تیار رہی ہو، پکی فصل انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. پکی فصل ہو انہیں کسی ویلے بھی وڈ لینا جائے. اب نوجوان بیٹھے تھے ان سے مخاطب آپ نے فرمایا بھائی جوانوں تانوں یہ گل پوچھیے تو جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی ماں. آپ نے فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کسان ہل چلاتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی لگاتا ہے، کھیت کی خدمت کرتا ہے، لیکن ایک طوفان آتا ہے، ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دیتا ہے. بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو یا نہ کس دن تقدیر الہی کا کو سیلاب آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے پہلے تباہ کر دے دیتا ہے. اس لیے پھر بابا صاحب کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں ویچ کو ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا. یار فریدا یہ تھے سب مسافر نہیں، کوئی آج چلیا کوئی کل چلیا. جانا ہے جانا ہے میاں جی، جانا ہے اور کسی کو نہیں پتا جی کب جانا ہے. اللہ حضرت جی ہمارا کام ہوتا ہے لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کی تربیت کرنی. کبھی کبھی کچھ پروگرام اس طرح کے ملتے ہیں جو ہمیں بھی ڈرا دیتے ہیں اور مجھے حضرت آج تک صرف ایک ہی ملا جس نے مجھے صحیح ڈرایا. حضرت جی ہمارے وہاں ایک بڑے معزز و محترم ہیں، وہ جمعے کے روز نہ تشریف لے آئے، کہنے لگے حضرت جڑا نا اگلے جمعے کا پروگرام چاہیے تھا، کیونکہ حضرت جی جمعہ میں پورے پاکستان سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم جمعے والے دن نہیں جاتے کہیں بھی حضرت. لیکن وہ کہنے لگے حضرت دو باتیں ہیں، پہلی باتیں یہ بالکل مسجد آپ کے قریب ہی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کے ختم پہ میں آپ کو دعوت دینے ہیں وہ صرف 32 سال میں انتقال کر گیا، نوجوان ہے بالکل. علی خانہ نے کہا اگر وہ آئیں گے تو ہمارے دکھی دل کو تھوڑی تسکین ملے گی. جب حضرت نے یہ کہا تو مجھ سے انکار نہیں ہوا. میں حضرت جی وہ جمعے والے دن ہم نے تھوڑی سی ملاقاتیں کی، باقی جتنے احباب تھے میں نے کہا یار یہ سڑک کراس کرنی ہے، ساتھ ہی مسجد ہے وہاں چلتے ہیں، ایک تو بیان بھی دوبارہ سن لینا، دوسرا یہ ہے کہ چلو وہاں ملاقات بھی ہو. میں حضرت جب وہاں پہنچا نا تو وہاں ایک 10-11 سال کا بچہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن انداز اتنا زبردست تھا میں نے گمان کیا کہ یہ کسی غیر عالم کا بچہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس دور میں کسی غیر عالم کا بچہ اتنا سونا قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا حضرت، کیونکہ ہمیں شوق ہی نہیں ہے. ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ڈنگا ڈنگا منہ کر کے میرا منڈا انگریزی بول لینا ہے. سکھاؤ بچوں کو انگریزی، میں منع نہیں کروں گا، لیکن بھائی قرآن بھی سکھا. مرنے کے بعد انگریزی کا ثواب نہیں آنا، ثواب آنا ہے تو قرآن کا ہی آنا ہے. بہ کے روئیں کریں گا کور ویچ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار ہاؤ یو واٹ یو ونڈر آر کا ثواب نہیں آنا، ون واز اے تھرسٹی کرو کا ثواب نہیں آنا. ثواب جب بھی آئے گا سورہ یاسین کا ہی آئے گا. اقبال نے کہا تھا اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. میرے لیے نہیں سکھانا نہ سکھا، اپنے لیے سکھا. پیا روئیں گا بہ کے کورے، سکھا اس کو قرآن. اور حضرت جی میری بات یاد رکھیں، اگر آج آپ قرآن نہیں کھولیں گے کل کو آپ کے بچے کبھی نہیں کھولیں گے. ابھی تک حضرت ہم نے دکان نہیں ڈالی، اور دعا کیجئے گا ڈالیں بھی نہ، حضور کی امت کی خیر خواہی ہوتی رہے. ہمارے پاس بڑے لوگ آتے ہیں، حضرت جی ذرا نو دم کریو جی. کہا جی جی دیکھو جی موبائل ہی نہیں چھڑتا ہے. میں نہیں دم کرتا کوئی، میں آگے سے کہتا ہوں، میں کہنا چلے تو ایڈا وڈا ہو کے نہیں چھڑتا ہے تو پھر وہ کتوں چڑھ چڑے گا. ہاں بھائی اس کا میں کیا دم کروں گا. او بھائی اس نے کہیں سے نہیں سیکھا، اس نے جب دیکھا ہے تیرے ہاتھ میں دیکھا ہی موبائل ہے، اس لیے اس نے بھی موبائل پکڑ دیا. اگر وہ تیرے ہاتھ میں کبھی قرآن دیکھتا تو وہ بھی قرآن پکڑتا. اس کا دم نہیں ہوتا کوئی بھی. اس نے جب دیکھا ہے تیرے ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ دیکھا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں بھی ٹی وی کا ریموٹ ہی ہے. اگر اس نے کبھی تیرے ہاتھ میں تصویر دیکھی ہوتی تو وہ بھی پکڑ ہی لیتا. لوگ آتے ہیں نہیں ہمارے پاس بچے لے کے، اے حضرت صاحب ذرا دم کریو جی. کہا جی یہ بچہ ضدی بڑا ہے. میں تو نہیں کرتا کوئی. ہاں میں کہنا بندی ہے وہ نکا جہا بچہ ہے، تو ایڈا وڈا ہو کے ضدی ہو تو پھر بچہ ہے. ہاں جی اس نے ضد مجھ سے سیکھی ہے.
لوگ لے کے آتے ہیں جی بچے چھوٹے چھوٹے, اے جی دم کریو جی, کادا جی, یہ جی غصہ بڑا کردا ہے, میں تو نہیں کردا, میں کہنا تو ایڈا بڑا ہو کے کرنا ہو تو بچہ ہے یہ ہے, وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے سارا کچھ, وہ مجھ سے سیکھ رہا ہے. میں مثال کے طور پہ ایک کتاب میں نے پڑھا, کو بزرگ تھے تو اپنی بچی کو پکڑ کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے, اپنی بچی کو لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے. وہ کرتے کیا, وہ مچھلی پکڑ کے اپنی بیٹی کو دیتے. وہ کیا کرتی, وہ مچھلی دیکھ کے نا اس کو واپس دریا میں پھینک دیتی. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, وہ پھر مچھلی پکڑنے میں مشغول ہو جاتے. وہ مچھلی پکڑ کے بچی کو دیتے, بچی مچھلی دیکھ کے نا اس کو پھر پانی میں پھینک. ان کو نہیں پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے, وہ مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. جب کچھ وقت گزر گیا نا اور انہوں نے خیال کیا اب تو کافی مچھلیاں ہو چکی ہیں, چلو اب گھر چلتے ہیں. وہ مچھلیاں پکڑنے کا جو آلہ تھا نا اس کو لپیٹ کے اپنی بیٹی کو کہتے بیٹا دکھا ہاں کتنی مچھلیاں ہوئی. تو وہ ڈبے کا ڈھکن اٹھا کے دکھاتی ہے تو مچھلی کوئی بھی نہیں. وہ کہتے مچھلیاں کدھر گئیں, وہ کہتی میں نے دریا میں واپس پھینک دی. وہ کہتے کیوں, میں نے کوئی دریا میں پھینکنے کے لیے دی تھی, دریا میں کیوں پھینکی. سنو یہ تربیت تھی اس دور میں. بچی کیا کہتی ہے, کہتی بابا آپ صبح اٹھ کے ہم سب کو یہ سبق نہیں سکھاتے کہ وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اس دن اللہ کو یاد نہیں کرتی. آپ کیا روز صبح اٹھ کے ہمیں یہ سبق نہیں سکھاتے اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. وہی پرندہ پنجرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اسی بکرے کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے مجھے دیتے تھے نا تو میں سمجھ جاتی تھی اس نے آج اللہ کا ذکر نہیں کیا اسی لیے جال میں پھنسی ہے. میں واپس پھینکتی رہی. وہ پوچھتے ہیں وہ کیوں, وہ کہتی اس لیے کہ ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالہ, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. تربیت کوئی نہیں, یا غوث سے تربیت کوئی نہیں جی. جی دم کرو جی موبائل نہیں چڑھتا, جی دم کرو جی غصہ بڑا کرتا, جی دم کرو ضدی بڑا, یہ سارا کوئی تو ہے تو وہ ہے نا. کبھی حضرت جی یہ حضرت بیٹھے ہوں, حضرت مجدد الفسانی اور ایسے ہمارے اور بھی بڑے بزرگ ہیں, کبھی رسم بسم اللہ بھی ہوا کرتی تھی حضرت, ان سالگرہ رہ گئی. رسم بسم اللہ کیا ہوتی تھی, کوئی بزرگ, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی شیخ الحدیث, کوئی صوفی, بچے کو آ کے نا گھر میں سب کو اکٹھا کیا جاتا تھا, ناظرے کی ابتدا کروانے کے لیے بسم اللہ پڑھایا کرتے تھے. اس کو کہتے تھے رسم بسم اللہ. حضرت سارے رشتہ داروں کو اکٹھا کیا جاتا تھا, کوئی بزرگ آ کے بچے کو پہلی بار بسم اللہ پڑھاتے تھے. لکھا جب حضرت مجدد الفسانی پہ یہ وقت آیا نا آپ کو پڑھانے کے لیے بزرگ تشریف, انہوں نے پڑھایا, پڑھو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے اتنا ہی پڑھایا, مجدد صاحب پڑھ کے شروع ہو گئے. لکھا آپ نے وہاں بیٹھے بیٹھے 14 پارے پڑھ دیے تھے. جن کو آج بسم اللہ پڑھانی تھی وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ میں تجھے بسم اللہ پہلی بار پڑھانے آیا, تو نے 14 پارے پورے اور 15ویں پارے کی پہلی آیا کریمہ سنا دی, یہ کیا. مجدد صاحب آگے سے کہتے ہیں, فرماتے ہیں میری والدہ ان 14 پاروں کی اور 15واں پارے کی پہلی آیا مبارکہ کی حافظہ ہے, وہ ہر کام کرتے ہوئے پڑھا کرتی تھی, میں نے سن سن کے یاد کر لیا. آئے ان کون پڑھتا جی, ان کون پڑھتا جی, ان کون پڑھتا ہے. میں نہیں پڑھن دیا اس لیے ابھی نہیں پڑھن دے, میں پڑھوں گا تھے ابھی پڑھن گے. پڑھو یار خدا دا, پڑھو پڑھو. کیسی یہ آج یہ جو بچے ڈاکے مار رہے ہیں نا رات کو گنے لے کے, ان کا کوئی قصور نہیں, تربیت ہی نہیں ہوئی. دیکھو جن کی تربیت ہوئی ہوا کیا کر. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی سادات میں سے تھے, سید تھے, اور سید تھے, بڑا غیور خون ہے سیدوں کا, بڑا غیور خون ہے یہ, ٹھیک ہے جی. ہاں جی, وہ والد صاحب فوت ہو گئے, کفالت دادا جان کی طرف آئی, انتقال کر گئے, نانا جان کی طرف آئی, انتقال کر گئے. اب کیا ہوا, آیا گھر کا سامان بکا, والدہ صاحبہ نے ایک چرخہ خریدا, والدہ صاحبہ سود کاٹتی, کپڑا بنتا, بازار بکنے جاتا, اور سیدوں کے گھر میں چولہا جلتا, چولہا جلتا. حضرت خواجہ صاحب خود فرماتے ہیں میں کئی دن کا بھوکا, کئی دن کا بھوکا. جب بھوک برداشت ہی نہ ہوئی, کہتے میں اماں جان کی خدمت میں آیا, اور میں نے اپنی اماں کا پلو پکڑ کے کہا, میں نے عرض کی اماں جی بڑی بھوک لگی, کوئی کھان نہ دیو. آئے 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 آئے. اب فرماتے کھانے کو تو تھا کچھ نہیں. اماں جی آگے سے کیا کہتی ہیں, کہتی ہیں نظام الدین
صبر کر لیا جیسی اللہ دے پرونے ہیں. فرماتے اس جملے نے اتنا مزہ دیا کہ میں اسی جملے کا مزہ لیتا ہوں. نظام الدین تو اللہ دا پرونا. فرماتے ہیں والدہ ساری رات نہیں سوئی کہ میرا نظام بھوکا ہے. ساری رات چرخا چلا. والدہ صاحبہ نے کپڑا تیار کیا. اگلے دن لونڈی گئی بازار کپڑا بیچنے. ٹھیک ہے جی, کپڑا بک گیا, پیسے آئے, وہ آتے ہوئے کھانے کا سامان بھی لے کے آئی. خواجہ صاحب فرماتے ہیں والدہ صاحبہ نے سامنے کھانے کا سامان رکھ کے نا مجھے بلا کے کہا نظام الدین کھا جنہ کھانا ہے. آپ فرماتے ہیں وہ کھانا مجھے اتنا برا لگا کہ میں نے اپنی امی سے پوچھا, میں امی جی یہ کھانا کدوں مکے گا تو پھر اسی کدوں اللہ دے پرونے بنا گے. ہم نے کیا تعارف کروایا اپنے بچوں کو اللہ کا؟ ہم نے کیا تعارف کروایا؟ کچھ بھی نہیں کروایا. اس لیے کرو حضرت, ساڑیاں نسلاں تباہ ہو چلی ہیں, ساڑیاں نسلاں تباہ ہو چلی. محنت کرو اپنی نسلوں پہ حضرت, اپنے بچوں پہ محنت کرو, ان کی تربیت کرو. ان کی تربیت نہیں ہے, گھر گھر آگ لگ گئی ہے, گھر گھر آگ لگ گئی ہے. پرا دا مارو ہے, پرا نے پرا تے کیس کر چھڑے. 17 سال ہو گئے نے پرا پرا نو نہیں بلاندے, بھن پرا نو نہیں بلاندی, بھن پرا نو نہیں بلاندا. کیا ہو گیا یار؟ وجہ صرف دین سے دوری ہے درجہ. یہ سردیاں آئی ہیں جی, آپ کو پتہ سردیاں پراٹھوں کا سیزن ہے. مولی کے پراٹھے, گوبھی کے پراٹھے, آلو کے پراٹھے. کوئی گرمی پراٹھا تو نہیں نہ کھایا جاتا حضرت, سردیوں میں کھائے جاتے ہیں. جو میں نے دیکھا ہے حضرت جی بچپن میں پتہ کیا ہوتا ہے, وہ کار پرونٹھا پک جائے نا تو مثلا وڈا بھرا پہلے آ گئے تو ماں کی کہندی اوے پترا سٹدا پرونٹھا پھر نال چاہ دا کپ بنا ہے. تو وڈا کی کہندا ہے نہیں امی جی چھوٹے نو آ لیندے ہو کٹھیاں کی کلیاں کی کھانا ہے. اسی طرح نا جنی دیر ویاہ نہیں ہویا, جنی دیر ویاہ نہیں ہویا, جی چھوٹا پہلے گھر آ جائے نا تو ماں پترا سٹ دیاں پرونٹھا تھکیاں آئے نال چاہ دا کپ بنا دے. چھوٹا کی کہندا اور نہیں امی جی کلیاں کی کھانا ہے, بھائن نو آ لیندے ہو کٹھے ہی کھاواں گے. صرف یار مینوں اینا دسو پھر بعد چ کی ہو جاتا ہے؟ وہ چلے وہ جہدے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں سو کھاندے ہے, پھر وہ شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے. صرف انہوں نے دسو پھر کی ہو جاتا ہے ادھر, انہوں دسو پھر کی ہو جاتا ہے ادھر جہدے بغیر کدی پرونٹھا بھی نہیں سو کھاندے ہے, پھر وہ شکل بھی نہیں چنگی لگتی ہے. چھوٹے بھرا نو حضرت کو مارے نا تو وڈا بھرا جی باواں ٹونگ کے لڑن جاتا ہے. وہ تیری جرت کیویں ہو تو میرے ہوندیا میرے چھوٹے بھرا نو ہاتھ لایا ہے جی ہے نا جی. ہاں جی تے حضرت جی بعد انج بھی ہوندا ہے جے وڈے بھرا لو کو جاگ چھڑے تے چھوٹا پی جاندا ہے, اور تیری جرت کیویں میرے وڈے بھرا نو گل کیتی. لیکن حضرت جی پھر کی ہو جاندا ہے جہدے لئی کدی لوکاں نال لڑنے سا پھر اودے نال آپ ہی لڑ پینے حضرت. نہ وڈے نو یاد رہندا ہے چھوٹا ہے, نہ چھوٹے نو یاد رہندا ہے وڈا ہے. کی ہو جاندا ہے؟ دین تو دوری, اسلام تو دوری ہے, اسلام تو دوری ہے. میرے پاس حضرت جی باقاعدہ ایک بہن آئی چل کے, اس کو کہیں پتہ چل گیا کہ اس کا بھائی جمعے میں میرا مقتدی ہے. رلا دیا اس نے مجھے فون پہ. حضرت کہتا کیا کہتی حضرت صرف میرے پرانوں اینا آگ چھڑی ہو کہ میں وہی بہن نہیں جے کدی گلی لنگدیاں کو منڈا میرے ویل ویس چڑھتا ہوں تھی لڑن جاندے ہوندے. ایک زمین دے ٹوٹے دی وجہ نال میں تے جان وار دیاں بھرا تے کی کراں ویائی ہاں, میرا بندہ نہیں مندا کہ میں بھرا نوں زمین لکھ کے دے چھڑا, میں تے جان وار دیاں بھرا تو میں مجبور ہاں. تسی میرے تے کیس کر چھڑے ہے, ہر مہینے کچہری جانی ہاں, ساری کچہری گندیاں نظراں نال ویکھدی ہے, وکیل بھی گندیاں نظراں نال ویکھدا, جج بھی گندیاں نظراں نال ویکھدا. کی ہو جاندا ہے یار مینوں دسو کی ہو کی جاندا ہے حضرت. صرف اینا دا چھڑ وہی بھرا جڑا بڑا ہی سونا ہوندا ویاہ تو 6 مہینے بعد کیوں پیڑا لگن لگ پیندا ہے. وہی بہن جی دے لاڑ چکنے ہاں, وہی بہن جی تے مر مر جانے حضرت جی ویاہ تو ٹھیک 6 مہینے بعد کیوں پیڑی لگن لگ پیندی ہے. کوئی تو مینوں جواب دیو اس گل دا. صرف کی اسی اپنی اکھاں بند کر لینے اور بڈھی دی اکھاں نال ویکھنا شروع کر جانے. پتر دھیان رکھیں, تیری بہن ہے, تیری بڈھی دی ننان ہے. جنوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھے گا تینوں ہی ننان ہی دسنی ہے.
تیرا پرا ہے، تیری بڈھی دا دیور ہی، تیری بڈھی دا جیٹھ ہی، انہوں اپنی اکھ نال ویکھ تینوں اج بھی سونا لگے گا، انہوں اپنی اکھ نال ویکھ، تینوں بڈھی دی اکھ نال ویکھن دے تینوں تاں چنگا نہیں لگتا ہے۔ ہر جگہ اس طرح نہیں ہے لیکن اکثر اس طرح۔ میری چھوٹی بہن ہے، مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے، میں اکیلا ہوں، پھر اللہ نے کرم کیا 7 سال بعد ہوتی تھی، حال ایسی کوئی بات نہیں لیکن ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی، ان کی کرانا چھڑ انہوں موڑیاں دے چوک کے کھڑایا تھا، کس طرح چھڑا ہمیشہ یاد رکھیے، سب سونا لگے گا۔ اور باتیں ہوتی ہیں، اپنے بڑوں کو نہ بولو، تم بڑے بڑے کوڑے معاملے پی جاؤ۔ میں گفتگو ختم کیونکہ گھنٹہ تقریباً ہونے لگے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت جی تاریخ اسلام کی اس شخصیت کا نام ہے جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے 72 لاڈلے ذبح کر دیے گئے۔ امام زین العابدین وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 ایک ایک کر کے زمین پہ گرتے دیکھے۔ امام زین العابدین اس شخصیت کا نام جن کی آنکھوں کے سامنے 72 شہید کیے گئے۔ حضرت یہ مکان ابھی بھی مدینہ پاک میں موجود ہے جہاں امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا سے واپس آئے تھے۔ مکان آج بھی ہے، زیارت ہوتی ہے اس کی۔ لکھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ اسی مکان میں تھے، ایک یزیدی سپاہی آ گیا، اس نے آ کے آپ سے پناہ مانگی، آپ نے دے دی۔ 3 دن 3 راتیں رہا، جب جانے لگا تو لکھا ہے امام صاحب نے اس کو کثیر پیسے بھی دیے جاتے ہوئے۔ لکھا تھوڑا سا آگے جا کے نا واپس آیا اور آ کے عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے تسی مینوں پہچانیا نہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں کی ہویا؟ عرض کردا ہے حضور جی پہچان لیندے تے اپنے والد اور اپنے بھائیاں دے قاتل نوں گھر تے نہ رکھ دے۔ کمال جواب دیا آپ نے، فرمایا آپ نے آگے سے کمال جواب، آپ نے فرمایا سنو جب تم نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین پہ پہلا تلوار کا وار کیا تھا میں تب سے تجھے پہچانتا ہوں، فرق صرف اتنا ہے وہ تیرا کردار تھا یہ میرا کردار ہے۔ ہم پتر اہل بیت کے ماننے والے، ہم امام حسین کے ماننے والے، ہم مولا مشکل کشا کے ماننے والے، پھر کام بھی تو وہ والے ہی کریے۔ یہ حضرت جی اکثر کام کرتے کٹ چوٹیں لگتی رہتی ہیں، چوٹیں لگتی رہتی ہیں، لیکن پتہ ہے جب عبد الرحمن ابن ملجم نے ملعون نے مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار پہ نماز پڑھاتے ہوئے وار کیا تھا، کتابوں میں لکھا ہے حضرت وہ وار اتنا شدید تھا کہ وہ جو اس کا آلہ تھا نا وہ حضرت کے سر مبارک کو کاٹتا کاٹتا کان پٹی تک آیا تھا۔ حضرت اتنا شدید اور زوردار وار کیا اس نے حضرت کہ کاٹتی کاٹتی، اور اتنا بغض تھا اس کے دل میں حضرت مولا مشکل کشا کے لیے کہ اس نے اس آلے کو نا کئی بار گرم کر کے زہر میں ٹھنڈا کیا تھا کہ اگر مولا مرتضیٰ آلے کی شدت سے بچ جائیں نہ شہادت ہو تو زہر سے شہادت ہو جائے۔ حضرت یہ گرفتار ہو گیا حضرت مولا مرتضیٰ، لکھا ہے کہ آپ چارپائی پہ تھے، اور یاد رکھیے یہ وہ دور تھا جب ابھی ڈکلوران ایجاد نہیں ہوئی تھی، جب ابھی پیناڈول بروفن نہیں بنی تھی۔ تصور کریں مولا مرتضیٰ کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، اتنا گہرا زخم، گرفتار ہوا، گرفتار کھڑا تھا، مولا مرتضیٰ کے لیے پانی لایا گیا، آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی، آپ نے فرمایا پانی پہلے اس کو پلاؤ، تسی بھراواں نال لڑی بیٹھے ہو، تسی بھیناں نال لڑی بیٹھے ہو، فرمایا پہلے اس کو پلاؤ۔ پانی لے جایا گیا، اس کے دل میں بغض تھا مولا علی کے لیے، اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا پانی نہ پینا، اس میں تجھے مارنے کے لیے زہر میں لایا گیا، اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا۔ لکھا پیالہ اسی طرح واپس آیا، حضرت مولا مشکل کشا فرمانے لگے اوئے یہ کی کیتا ہی نہ کر چھڑیا پانی پین تو، اوئے اگر تو علی کے گھر کا پانی پی لیتا تو علی نے بروز قیامت اتنی دیر تک جنت میں نہیں جانا تھا جتنی دیر تک پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیتا۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو بدلی اپنے آپ میں بدلی حضرت جی، اپنے مزاج بدلیے، اپنے انداز بدلیے، اپنے طریقے بدلیے حضرت جی، عمل والے پاسے آؤ۔ اور آدم چشتی صاحب نے کمال ہی لکھ دیا، فرماتے ہیں ہم نے آدھا کے مظالم کا گلہ چھوڑ دیا،
ہم نے آدھا کے مظالم کا گلا دیکھ کے تجھ پہ جو اپنوں کے ستم یاد آئے. بدلی ضرورت ہے پاکستان میں کہ بدلیا جائے حضرت. اور پتر کسی نے نہیں بدلنا, یہ تسی تو میں ہی بدلنا ہے. اللہ کے لیے گالی نہ دو, اللہ کے لیے غصہ نہ کرو, اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے معاف کرو. حضرت جی اتنے جنوں چھیڑ کے دیکھو نا, سارے ہی بھرے ہوئے ہیں حضرت, اور دیکھ کے اس طرح لگتا ہے کہ یہ قوم دن میں پتہ نہیں کتنے وقت غصے کی گولیاں کھاتی ہے حضرت. بشمولے میں جی نال بھی تاڑے جنوں ہاتھ لاؤ حضرت جی, اوئی جنوں ہاتھ لاؤ حضرت. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, آپ مدینہ پاک کی نا گلی میں گشت فرما رہے تھے, آپ کی توجہ نہیں تھی, آپ کا پاؤں ایک فقیر کے پاؤں پہ آ گیا, وہ اندھا تھا. اب اس کو نہیں پتا کہ حضرت عمر کا پاؤں آیا ہے, وہ کو کہندا ہے اوے انا ہے. اب معذرت کر کے کہتے ہیں یار غلطی ہوگی, باقی انا میں کوئی نہیں آیا. حضرت مولا مرتضیٰ مولا مشکل کشا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, آپ نے اپنے غلام کو بلایا, نہیں آیا, پھر بلایا, پھر نہیں آیا, پھر بلایا, پھر نہیں آیا. آپ اٹھ کے گئے, وہ بیٹھا مسکرا رہا تھا. آپ نے فرمایا تو نے میری آواز سنی؟ تو نے کہا سنی. آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اور کر دیا حضور تہاڈی نرمی نے مینوں خراب کر چھڑیا ہے. کتنے محبت والے لوگ تھے. اور اسی پتہ نہیں کی ہو گیا ہے, سانو پتہ نہیں کی ہو گیا. پتر دین سکھو, بدلو اپنے آپ. جو غصہ کرنا ہے وہی اللہ تعالیٰ دے رسول ہے, تے جو محبت کرنی ہے تو یہ تے اللہ دے رسول. اخلاص لاؤ. آخری بات حضرت نے کہا ہے, اب وہ موضوع نہیں ہے, پھر انشاءاللہ کبھی. اخلاص لاؤ, سب سے لازم بات اخلاص, کیونکہ جتنی دیر اخلاص نہیں اتنی دیر کچھ بھی نہیں ہے حضرت. اور بہت بڑا نام حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی. آپ سے کسی نے سوال کیا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ کیونکہ جو ولی بھی ہوگا وہ اخلاص والا ہوگا, جو اخلاص والا نہیں ہوگا وہ کبھی ولی نہیں ہوگا. پوچھا حضرت آپ نے اخلاص کہاں سے سیکھا تھا؟ آپ بڑے بزرگ کے مرید تھے, جناب سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ فرماتے ہیں میں نے اخلاص اپنے محلے کے نائی سے سیکھا تھا. عرض کی حضرت اتنے بڑے شیخ اور نائی سے اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں. عرض کی تھی حضور کے میں؟ آپ فرماتے ہیں فقر کا دور تھا, میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ میں اپنے بال ہی کٹوا لوں. فرماتے ہیں بال بہت بڑے ہوئے تھے, اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جاؤ پہلے بال کٹوا کے آؤ. کہ پیسے تو تھے کوئی نہیں. بہرحال میں نائی کی دکان پہ چلا گیا, وہ کسی کے بال کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے کہا چل میرے الویخ دے تے کو گل کرنا. آپ فرماتے بال کاٹتے کاٹتے اس کا دھیان مجھ پہ پڑا, میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا ظاہر ہے بھائی تو دکاندار ہے, تیری دکان ہے, تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے نا, تو میرے پاس تو پیسے ہے نہیں, چل پھر اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے کاٹ دے. آپ فرماتے دکان سے نیچے آ گیا, میرا ہاتھ پکڑا, اوپر لے گیا. اس نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ کے اللہ کے لیے کاٹنے ہیں, انتظار کریں بعد میں کاٹوں گا, اس سے پیسے لیے ہیں پہلے اس کے کاٹوں. فرماتے نہیں, اس کو کرسی سے اٹھا دیا, مجھے بٹھایا, میرا سر چوما, بال کاٹنے شروع کر دی. اب روتا جائے, بال کاٹتا جائے اور ساتھ کہتا جائے ہاں ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں, آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اتنے تو بھاجی اسی پانی دا فلٹر لوا کے بھی اتنے ایڈا وڈا لکھانے ہیں. سمجھ گئے ہو نا گل میری؟ ہاں جی. اخلاص نہیں ہے نا میرا پتر. ہاں ہی تو مسجد بھی جو ٹیلاں لواڑی اتنے بھی کہنے بھائی تختی لاؤ میری. آپ فرماتے ہیں وہ کاٹتا رہا اور روتا رہا. آپ فرماتے ہیں میں بھی بیٹھا نیچے نیت کر رہا تھا, اگر کبھی اللہ وقت لایا, اللہ نے مال دیا تو میں اس کو بال کاٹنے کا بدلہ ضرور دوں گا. آپ فرماتے پھر وہ وقت آیا, اللہ نے مجھے فقیری میں امیری عطا فرمائی. خلیفہ شہر میرا مرید ہوا, بڑے بڑے نام میرے مریدین میں شامل ہوئے. آپ فرماتے اللہ نے پیسے دے دیے, میں نے ایک تھیلی بنائی, کچھ درہم ڈالے, دینار ڈالے, اس کی دکان پہ آیا, بوڑھا ہو چکا تھا. آپ فرماتے میں نے السلام علیکم کہا, اس نے وعلیکم السلام. آپ فرماتے میں نے کہا پہچانا؟ آپ فرماتے وہ آگے سے کہتے ہیں آپ جنید بغدادی ہیں. آپ فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے میرے اللہ کے لیے بال کاٹے تھے؟ اس نے کہا ہاں یاد ہے. آپ فرماتے میں نے تھیلی آگے کر کے لے پھر اب بال کٹن دا بدلا ہی. آپ فرماتے ہوں مجھے آگے سے کہتا ہے جنید
میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے صوفی بن گئے ہیں، آپ تو بہت بڑے شیخ ہو گئے ہیں، آپ کو تو ابھی تک تصور کی ابتدا بھی نہیں آتی ہے۔ آپ فرماتے، میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ تو آپ فرماتے وہ نائی مجھے آگے سے اخلاص سکھاتے ہوئے کہتا ہے جنید، جو کام اللہ کے لیے کیا جائے نا پھر لوگوں سے نہیں اس کا بدلہ مانگتے ہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج اخلاص کوئی نہیں، حج اخلاص ہم حج اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ ہمیں حجی کہیں، ہم عمرے اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ کہنے ہر سال عمرے تو جاندہ ہے۔ مجھے یاد ہے ہم نے ایک بندے پہ نا بڑی محنت کی، بڑا پا گیا تھا، اس میں حج تک نہیں کیا، بڑی محنت کر کے نا وی آئی پی والا پیکج وہ 11-12 لاکھ والا وہ جڑا ہو رہا میرا 6 یا 7 دن کا ہوں حج تے بھیجیا۔ وہ جب واپس آئے میں بھی مبارک دن، وہ کچھ ان کا معاملہ اس طرح تھا کہ ان کے نیچے کوئی 400-500 بندہ کام کرتا تھا، وہ میں بھی گیا، وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے باہر ہی نا، ظاہر ہے جی ایک بندے نو 70 سال لنਘ گئے نے، سارے بہو جی کہندے نے، بہو صاحب بہو ہی کہندے نے فیکٹری، ظاہر ہے پھر اب وہ جیڑا آئے نا جی وہ آ کے آئی کہ بہو جی اج دی مبارک ہوئے، میں بیٹھا تھا نال ہو سکتا پہلی باری بول پہ لیکن میری وجہ چپ کر رہے، جیڑا آئے انہیں آ کے کہے بہو جی اج دی مبارک ہوئے، 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 آخر پھر بیچارے دا پھٹ ہی گیا معاملہ، انہیں میرا بھی کوئی دھیان نہیں کیتا، ایڈی وڈی گال کٹ کے کہندا ہے وہ میں 12 لاکھ لایا تسی اجے بھی مینوں بہو ہی کہنا ہے، حاجی صاحب نہیں کہنا ہے، میں 12 لاکھ لایا ہوں تسی مینوں اجے بھی بہو جی کہنا ہے، کس نے حاجی صاحب نہیں کہنا ہے۔ اخلاص نہیں، اخلاص نہیں ہے، اللہ فلٹر لواں گے وڈا جا کر کے لاواں گے، اخلاص پہلے پتہ کیا تھا، نیکی کر دریا میں ڈال، ان کی یہ بلا پتہ نا تھانوں، نیکی کر فیس بک پہ ڈال، بچاؤ پتر اپنی نیکی، اپنی نیکیاں بچاؤ، انشاءاللہ پھر اللہ کبھی موقع لائے تو پھر، کیونکہ پتر ہم آدھی ہیں ذرا روحانی ماحول کے، اللہ میں پھر بھی گھنٹہ پورا کر چھڑیا ہے، اللہ میرے کو تقریر نہیں سی ہونی کوئی بھی، ہمارا جو معاملہ ہے نا ہمارا ہوتا ہے روحانی ماحول ہو آگے، تو پھر پچھوں پھر میں نہیں بول دی میرے چ میرا یار بولدا ہے، تو پھر جب ماحول نہ ہو تو پھر ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کوشش میں نے پھر بھی بڑی کی ہے، اکھاں بھج گئیاں نے، شکر الحمدللہ جی، ٹھیک ہو گیا جی وقت اصل میں وہ میں بیٹھ گیا، جب وہ بیٹھا نا تو میں نے جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا حضرت کس عالم دین کا بچہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہے کسی عالم دین کا نہیں ہے، یہ جس نوجوان کے اصال ثواب کے پہ آئے ہیں نا جو 32 سال میں انتقال، یہ اس کا سب سے بڑا بیٹا ہے، اور اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے اس کی عمر 8-9 سال ہوگی، اس سے چھوٹا ایک اور بیٹا ہے جس کی عمر 6-7 سال ہوگی، ایک اور بیٹی ہے جس کی عمر 3-4 سال ہوگی، کیونکہ حضرت جی میرے اپنے بھی 4 بچے ہیں، تو میں بڑا ڈر گیا، تو اس وقت کچھ عمر میری بھی اتنی تھی حضرت، اب 38 سال ہو گئی ہے، میں اتنا ڈرا کہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لوں کھلو جانے، مارے ڈر دے میرے لوں کھلو گئے، اور میں نے خود کو سوال کیا، میں نے کہا مولوی سلیمان بڑے بڑے تو لمبے پروگرام بنا کے بیٹھا تھا، دس ہاں ذرا اس 32 سالہ نوجوان دا دل اپنی 3 سال دی تھی چھڑ کے جان تے کیتا ہونا ہے، او دا دل حضرت اپنے 4 بچے چھڑ کے جان تے کیتا ہونا ہے، دل نو ایک باری ہاتھ نہیں پیا ہونا ہے، لیکن وہی فیصلہ آباد والے ہو مینوں ہے دسو سانو پوچھنا کنے میں، تیرے خیال نہ پہلے کوئی واٹس ایپ تے میسج آئے گا، پہلے بھاجی کوئی ای میل آئی کہ 10 بجے پروگرام ہے کہ نہیں جانتا، میں کو کہاں گا نہیں جی میرا نہیں پروگرام ہے، کسی نے نہیں پوچھنا سانو، بس سرکاری آرڈر آنا ہے ختم سارا، اسی لیے تو میاں صاحب کہتے ہیں نا، فرماتے ہیں تجھے بڑے بہانے آتے ہیں، یہ جتنے نوجوان ہیں نا، جتنے نوجوان ان سب کو نماز کی دعوت دو، ایک ہی بہانہ سب کے پاس، کیا بلا میرے کپڑے نہیں صاف، چلن انہیں کو نہ پارک جانا تھا، کہنے گے میں انہیں پینٹ بدل کے آیا، جتنے یہ بڑے بیٹھے ہیں
ان کو نماز کی دعوت دو. سب کے پاس ایک ہی بہانہ ہے, نہیں تھی مولوی لوگ تے ویلے ہو نا, تھی تو پڑھو نماز, اسی کاروباری لوگ نہیں ٹائم لگتا. میاں صاحب کہتے ہیں بھائی بڑے تجھے بہانے آتے, یہ بتا اسرائیل علیہ السلام کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے, ملک الموت کے لیے کون سا بہانہ سوچا ہے. اور پھر میاں صاحب کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے. عذر بہانہ چلنا نہیں, عذر بہانہ چلنا نہیں, جو آکھے سو کریے. دیگر نو جے ٹہنا ہوئے کانو کول کول مریے.